बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। को काफ की सरजमीन पे कई परियों और देवाओं ने हुकूमत की, जिनमें नेक दिल भी गुजरे और बुरे भी, मगर एक रवाज सब में था, वो ये कि मामूली दर्जे के जिन्नों से खिदमत गुजारी और मेहनत मजदूरी का काम लिया जाता, उन्हें गुलाम ही रखा जाता। उनकी नस्लें गुलाम दर गुलाम चली आ रही थी। वो बस हुमा शक्तिशाली वालों के जुल्म सितम का निशाना ही बनते आ रहे थे। मगर जब परी बिल्किस को काफ की मलिका बनी तो उसने अपनी हुकूमत में ऐलान करवाया कि आज से तमाम जिन आजाद हैं, सबको बराबर के हकूक दिए जाएंगे। इस ऐलान से को काफ के गुलाम तबका जिन्नों में खुशियां ही खुशियां रक्स करने लगी। वो मलिका बिल्किस के शुक्र अदा करने लगे, हर तरफ उसके गीत गाए जाने लगे। जहाँ ये ऐलान मुल्क में खुशहाली लाया था, वहाँ के दियो इसके मुखालिफ भी उठ खड़े हुए थे। उनकी सरकशी की जा रही थी। इन सबसे ज्यादा जालूत दियो सरकश हुआ था, क्योंकि वो लाखों जिन गुलामों का सरदार था। उसकी शहंशाहत उन्हीं की बदौलत कायम थी। अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे काम लेता, मजाल कोई गुलाम सर उठाता, मगर मलका इबलीस के ऐलान ने उसकी सारी ठाट बाट खत्म करके रख दी थी। इसी वजह से वो मलका इबलीस से इंतकाम लेने के लिए अंदर ही अंदर खोलता हुआ ताकतें जमा करता फिर रहा था, और कोई और अपने हम मिसाल कर अपने साथ मिला चुका था। मलका बिल्किस भी इसके इरादे से बाखबर थी, मगर वो खामोश थी, क्योंकि कोकाफ के कानून के मुताबिक उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी जब तक वो मंजरे आम सरकशी ना करे, और उसकी तरफ से अभी ऐलानिया बगावत जाहिर ना हुई थी। मगर वो जानती थी कि जल्दी महादेवाओं को इसके खिलाफ फरगला के वक्त जमा कर ले, इसलिए वो उसकी तरफ से काफी हद तक फिक्रमंद थी। वो महल में इधर उधर टहल रही थी, तभी एक बूढ़ा बुजुर्ग हाजिर हुआ और शाही अदा बजाते हुए मलका आलिया को सलाम अर्ज किया। उसके टहलते कदमों की हरकत साकित हुई। सलाम का जवाब देते हुए अपने कमरे खास की तरफ इशारा करते हुए चल दी। वो भी पैरवी करता चला। बुजुर्ग शमोक वो मुखातिब हुई, जी मलका आलिया। निहायत अदब से सर कदर झुकाते हुए बोला, जालूत मख्फी तौर पे मुगावत कर रहा है और उसने कई महादेवों को अपना हमनवा बना लिया। वो जरूर खुलेआम बगावत करेगा। हम उसकी तरफ से बेफिक्र बहुत ज्यादा हैं, मगर हमें कोई मशवरा दें कि कैसे उसे रोका जाए। जी मलका आलिजा, मैं भी देख रहा हूँ कि वो कुव्वतें जमा कर रहा है। फिर कुछ देर कमरे में सांसों की आवाज गूंज रही थी, जैसे दोनों पुरसुकून अंदाज में अपने दिमाग की सलाहियतों को बुरोए कार ला रहे हों। मलका आलिजा वो मुखातिब हुआ। जी वो मुतवज्जे हुई। उसकी सरकशी से निजात के लिए हमें इससे ज्यादा ताकतें हासिल करनी चाहिए, तभी तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। बुजुर्ग शमुक बताएं फिर हमें कौन सी ताकतें हासिल करनी चाहिए जिसके मुकाबले की ताकत ना ला सके। मलका आलिजा नाराजगी से अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। मलका बिल्किस ने उसकी तरफ देखा, बोले, बुजुर्ग शमुक क्या कहना चाहते हैं? मलका आलिजा, मेरे ख्याल में हमें खूनी चमगादड़ों की फौज को काबू में लाना चाहिए। नहीं, ये नामुमकिन है, उठ खड़ी हुई। क्यों मुमकिन नहीं? मलका आलिजा, हम कोशिश करेंगे। सोचो, और अगर वो हमारे कब्जे में आए तो उनकी ताकतों के सामने जालूत तो क्या, कोई भी महा से महा जादूगर भी हमारी हुकूमत की तरफ आंख उठा के देखने की जुर्रत ना कर सकेगा। अगर वो काबू में ना आई तो वो शमूक का मुंह तकने लगी। वो बदसूर खामोश। बुजुर्ग शमूक, तुम अच्छे से जानते हो कि कैसे उन खूनी चमगादड़ों ने कोकाफ को जरा सी गलती होने की वजह पे आधे से ज्यादा को तबाह करके रख दिया था। बड़ी मुश्किल से उस इंसानी देवता ने उन्हें कैद करके हमारी जान बचाई थी, लेकिन अब वो इंसान कहाँ है, वो तलवार कहाँ, हमें कुछ खबर नहीं। सबके लिए तलाश करना मुमकिन नहीं। वो नरम पड़ते बोली, मलका आलिजा, अब मुझे इंसानी दुनिया जाने की इजाजत दे। बाकी खुदा की रजा और मर्जी शामिल खार रही तो उम्मीद दिलाता हूँ मलका आलिजा को नाराज नहीं करूँगा। ठीक है शमोक, वो नॉर्मल अंदाज में बोली, जैसे नीम रजामंदी जाहिर कर रही हो। जालूत के चेहरे के रंग बदलने लगे। वो पेचोताब खाने लगा, क्योंकि वो खूनी चमगादड़ों की ताकत से बाखूबी वाकिफ था
وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھونسے مارتے ہوئے ٹہلنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ طاقت مہارانی بلقیس کے قبضے میں آئی تو وہ ہمارا خشر نشر کر کے رکھ دے گی۔ یکایک اس شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے فوراً اپنے ہم نواؤں اور بھی کئی دیوتاؤں کو جمع کیا اور انہیں ورگلانے لگا۔ میرے ساتھیوں، تم خونی چمگادڑوں سے بخوبی واقف ہو، کیسے بڑی مشکل اور بہت سی قربانیوں کے بعد انہیں قید کیا گیا تھا۔ ان کی وجہ سے ہم نے اپنے سینکڑوں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، کتنی ہی قربانیوں کے بعد سکون حاصل کیا تھا، مگر اب سب کچھ تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ وہ کیسے مہاراج؟ وہ سب یک زبان بولے۔ مہارانی بلقیس حکومت کے نشے میں چور ہو کے خونی چمگادڑوں کو آزاد کر رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم سب کو نیستو نابود کر دے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کی حکومت قائم رہے۔ وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ جالوت کا وار کام کر رہا تھا۔ نہیں مہاراج، ہم اسے ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ ایک دیو کھڑا ہو کے بولا، کیا کر لے گا تو؟ شاموش، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم لڑیں گے مہارانی سے۔ اچھا، تو لڑے گا؟ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم مہارانے کا مقابلہ کر سکو؟ وہ خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وقت حکومت سے بغاوت موت کا پروانہ تھا۔ پھر آپ ہی بتائیں مہاراج، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب یک زبان بولے۔ وہ زہریلی مسکراہٹ سجائے بولا، اب تو ٹھیک کہا ہے کہ میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم سے مطلب ہم سب کو اپنے ملک کی خاطر ایک ہو کے مقابلہ کرنا ہے، تبھی تو ہم سب اور ہمارے ملک کے جنوں پری کو مہارانی کے شر سے بچا سکتے ہیں۔ سبھی نے ایک ساتھ اتفاق کیا۔ وہ اپنی کامیابی پہ بہت خوش ہوا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ سب اس کے ساتھ ہوں، یوں ملکہ کے خلاف بہت بڑی قوت حاصل ہو جائے گی۔ بغاوت کرنے والے وقت ملکہ اس کا کچھ بگاڑ نہ پائے گی۔ پھر اس نے دوسری چال چلی اور کہا، میرے ساتھیوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ تلوار ملکہ سے پہلے حاصل کریں، پھر خونی چمگادڑیں ہمارا قبضے میں ہوں گی، یوں ہم ملکہ کا مقابلہ بآسانی سے کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے مہاراج، ہم سب حاضر ہیں، جو حکم دو بجا لائیں گے۔ تم میں سے کون ہے جو انسانی دنیا میں جائے گا طلسمی تلوار حاصل کرنے؟ اس نے دوسرا تیر چھوڑا۔ وقت خاموشی کے بعد شموش نے رضامندی ظاہر کی۔ جالوت نے اسے انسانی دنیا میں میوزیم جانے کا حکم دیا کہ وہاں وزیر شموک ملے گا، اس کے پاس نقشہ ہوگا جس کے ذریعے وہ تلوار حاصل کی جائے گی۔ تم اسی وقت روانہ ہو جاؤ، کیونکہ انسانی دنیا میں جاتے سمے تمہیں کئی دن لگ جائیں گے۔ اور ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہاں جادو کا استعمال کم سے کم کرنا، ورنہ کسی جادوگر کے ہاتھوں میں قید ہو جاؤ گے۔ وہاں جادو بہت عام اور مہا شکتیوں والے جادوگر رہتے ہیں۔ جو حکم ہمارے سردار آقا۔ سبھی چلے گئے اور وہ اپنی فریبی چال کی کامیابی پہ بہت خوش ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ کب کا ملکہ بلقیس کی حکومت کی اینڈ سے اینڈ بچا چکا ہوتا۔ گرو، ہمارے ملک میں ان عاملوں نے کتنی دھوم بچا رکھی ہے۔ جدھر دیکھو بنالی بابا، بنگالی بابا نظر آتا ہے۔ کیوں نہ ہم بھی کسی بابا جی کی صحبت اختیار کریں؟ یوں روز کی چھوٹی موٹی چوری چکاری سے آخر کب تک وقت چلائیں گے؟ مجھے سب بکواس لگتا ہے۔ یہ جعلی بنگالی بابا انہی کی بدولت کلنک ہے۔ ہمارے ملک بنگلہ دیش پہ کالا جادو کرتے ہیں، خریرا نے چڑھ کے کہا، جبکہ اس کا شاگرد نادر شاہ کی یہی تکرار رہتی کہ ہم کسی بنگالی بابا کی صحبت اختیار کریں تاکہ جادو وغیرہ کے ذریعے راتوں رات زیر ہو جائیں۔ وہ کافی حد تک روز کی چوری بھاگ سے تنگ آ چکا تھا۔ اس وقت بھی یہی تکرار کر رہا تھا، جبکہ اس کا گرو خریرا میوزیم میں رش ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی رش ختم ہوا تو وہ چپکے سے میوزیم میں گھس جائیں گے تاکہ آج کی روٹی کا بندوبست ہو جائے۔ وہ دونوں بچپن سے چوریاں کرتے آ رہے تھے۔ وہ کس ماں کے لال تھے، کس جرم کی سزا میں انہیں یہ ذلت بھری زندگی ملی تھی، انہیں بالکل پتہ نہ تھا۔ جب ہوش سنبھالا تو ہوش کو یہی چوری چکارے کرتے پایا۔ وہ پہلے اپنے گرو مقتوس کے لیے چوری کرتے، مگر اب وہ بھاگ کے خوشگویل ہو چکے تھے۔ گرو لوگ جا رہے ہیں، گیٹ بند ہونے والا ہے، ہم اندر کیسے جائیں گے؟ خریرا نے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بیگ کھول کے چلا اٹھا۔ نہیں گرو، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ تمہیں یاد ہے نا کہ پہلے گودام میں میرا کیا حشر ہوا تھا؟ مگر خریرا اس کی بات کو نظر انداز کیے اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میوزک کی لائٹس آف کر دی گئی۔ اب وہاں مکمل سناٹا تھا۔ چلو ہم پچھلی جانب سے چلتے ہیں۔ وہ نانا کرتا چاروں نچار پیچھے ہو گیا۔ انہوں نے پچھلی جانب سے میوزیم کی چھت پہ رسا پھینکا جس کی کمر کنکرے میں اڑی۔ وہ رسے کی مدد سے اوپر چڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر اطراف کا جائزہ لیا، کہیں چوکیدار ادھر آ نہ جائے، پھر رسیوں کی مدد سے میوزیم کے اندر کودنے لگے۔ پہلے خریرا کودا، پھر نادر شاہ ابھی تک رسے کے ساتھ چمٹا ہی تھا۔ استاد، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی کچھ نہیں ہوتا، شاباش، جلدی کود۔
نہیں استاد مجھ سے نہ ہوگا۔ حریرہ نے اسے گھورا تو وہ بولا استاد میں آتا ہوں، پکڑو۔ ہاں آ جاؤ۔ حریرہ نے بازو پھیلائے تو وہ اندھے منہ زمین پہ آ گرا۔ سوری یار میں پکڑ نہ سکا، حریرہ دان نکالتے ہوئے کہا، جبکہ نادر شاہ کی کراہٹ درد میں دوڑتی ہوئی تھی مگر لکھڑاتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اچھا میری بات غور سے سنو، ادھر ادھر ہاتھ مت لگانا ورنہ الارم جب اٹھیں گے جو میں کہتا ہوں وہی اٹھانا۔ جی گرو جی۔ وہ میوزیم کی پہلی منزل پہ آئے، وہاں قدرے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دوسری منزل پہ دو اور بھی سائے حرکت کر رہے تھے، وہ خفیہ انداز میں کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں شمع روشن تھی جن کی روشنی سے وہ پرانے کاغذات کو ٹٹو رہے تھے۔ پروانے شمع پہ قربان ہو رہے تھے جن سے چرن چرن کی آواز پیدا ہو رہی تھی جو کہ پرمحیب سناٹے میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ کتاب کہاں رکھی تھی؟ یہی تو رکھی تھی نا، تمہیں خیال نہیں رہتا؟ وہ بولا، جبکہ دوسری نسوانی آواز خاموش تھی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، ماحول شمع کی پر اسرار روشنی سے وحشت زدہ لگ رہا تھا۔ وہ دونوں چھوٹی موٹی چیزوں کو اپنے بیگ میں سمیٹ رہے تھے۔ استاد یہ کیا ہے؟ اس نے نیلے رنگ کی ڈبیا اٹھاتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اسے، تم جو کہا ہے وہ کرو۔ نادر نے منہ بسورتے ہوئے ڈبیا کو اچھالا تو اس سے نیلے رنگ کی روشنی پھیلی جس سے نادر شاہ چلا کے کئی چیزوں کو گراتا چلا گیا۔ الارم بجنے لگا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ لگتا ہے کوئی، جلدی سے جاؤ دیکھو کون ہے۔ وہ دونوں سائوں سے ایک دوسرے نے کہا۔ جلدی سے پہلی منزل پہ آیا۔ اب پہلی منزل میں بلب روشن تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک مٹھاس بھری نسوانی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ جو ہی پلٹ کے دیکھا پلکیں چھپکنا ہی بھول گیا۔ ان کے سامنے گلابی رنگت مثل مہتاب آبشار کی طرح گہری اس کی لمبی زلفیں جنہوں نے اس کے کندھوں کا احاطہ کر رکھا تھا، نیلی چیل آنکھوں والی حسینہ ماجبین کھڑی تھی۔ میں پوچھتی ہوں تم کون ہو؟ ہم کچرا صاف کرنے والے ہیں، حریرہ نے گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم صفائی کرنے والے تو نہیں لگتے، تم چور ہو، چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ بھاگنے لگے۔ اس حسینہ نے ان کی طرف ہاتھوں کو حرکت دی تو وہ دونوں زنجیروں سے جھکڑ گئے۔ گرو دیکھو، اس نے جادو کا استعمال کیا ہے۔ ہاں، ہم جیسے لوگوں کو پکڑنے کا یہی طریقہ بچا ہے ان جادوگروں کے لوگوں کے پاس، ورنہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہمیں چھوڑ دو، تم ہمارا کیا کرو گے؟ میں تم دونوں کو گھر لے جا کے آگ میں جلاؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے دکھائی دے رہے تھے جن میں حریرہ کب کا مدہوش ہو رہا تھا۔ کرو کچھ کرو، نادر چلاتے ہوئے بولا۔ تبھی انہیں دوسری منزل سے چلانے کی آواز آئی۔ وہ پہلی منزل کی طرف دوڑی تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے کھینچتے چلے گئے۔ ایک دیو 10-12 جن نما فوجی دستے کے ساتھ ڈے کو پکڑے کھڑا تھا جو دوسری منزل پہ اس حسینہ کے ساتھ تھا۔ شموک، وہ نقشہ بتاؤ کہاں ہے، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ وہ تلوار اس کی گردن پہ تانے کہہ رہا تھا۔ تبھی اس حسینہ نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تو نیلے رنگ کی باریک بجلی کی مانند لہریں اس ڈیو سے ٹکرائی۔ وہ لڑکھڑا کے منہ کے بل گرا، فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا بولا، بیٹی مصباح بھاگ جاؤ یہاں سے اور میرا مشن ضرور پورا کرنا۔ نقشہ ان کی طرف اچھالتے ہوئے دیو جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ تبھی اس حسینہ نے دیوار کی طرف ہاتھ کو حرکت دی تو وہاں دروازہ بنا اور وہ جلدی سے اس میں کود گئی۔ حریرہ اس کا چلا بھی اس کے پیچھے گرتے چلے گئے۔ لڑکی بھاگنے نہ پائے، سب راہ پہ پہرا لگاؤ۔ وہ دیو اپنی فوج سے چلایا۔ وہ فوراً حکم کی تعمیل میں میوزیم کے ارد گرد پھیل گئے اور وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ دونوں چیختے چلاتے اس کے پیچھے طلسماتی زنجیر میں جھکڑے ہوئے گھسیٹتے جا رہے تھے۔ جس راستے سے بھی بھاگنے کی کوشش کرتی ادھر ہی فوجی نظر آتے، وہ ان کا مقابلہ کرتی بھاگ رہی تھی۔ پلیز ہمیں کھولو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، حریرہ نے کھانپتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھوں کو حرکت دی، وہ آزاد ہو گئی۔ اب وہ تینوں مقابلہ کرتے ایک طرف باہر نکل آئے تھے لیکن ابھی بھی بھاگ رہے تھے۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک پارک میں پہنچے، وہاں کافی زیادہ رش لگا تھا۔ وہ ان میں شامل ہوئے۔ وہ وہاں سے ہوتے ہوئے انہیں ایک غارنما محل میں لے گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیا ہے، سب کون ہے؟ وہ حریرہ نے پوچھا۔ یہ فوج تھی جو تمہاری تلاش میں آئی تھی کیونکہ تم چور ہو، وہ اصل بات کو چھپاتے ہوئے بولی۔ واہ واہ، ہم چور ہیں، وہ ہمارے پیچھے آیا تھا تو تم لوگ بھاگ رہی ہو، حریرہ نے تنزن کہا۔ وہ بکھلا گئی۔ کیوں میرے پیچھے کیوں لگی ہو؟ میں کون سا چور ہوں، بلکہ میں تو جادوگرنی ہوں، بڑی آئی جادوگرنی، اپنا کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی حاضر دماغی پہ دنگ رہ گئی، انگلیوں کے پوروں کو نرم نازک ہونٹوں سے کاٹنے لگی۔ اب وہ غارنما محل میں آرام سے بیٹھ چکے تھے۔ ہمیں سچ سچ بتاؤ، اصل بات کیا ہے؟ کیا ہم چور ہیں؟ مگر تمہاری مدد کریں گے، وہ سوچتے ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، میں سب بتاتی ہوں۔ وہ انہیں ساتھ لے کے ملکہ بلقیس اور جالوت کی کہانی سنانے لگی۔
जालूत गिरता हुआ बोला, तुम कहते हो मैं परेशान ना हूँ, तुम एक मामूली सी लड़की को पकड़ने में नाकाम रहे। शमूम गर्दन झुकाए खड़ा था। मेरे आका मुझे माफ करो, अब गलती ना होगी। तुम ठीक कहते हो शमूश, तुम वाकई गलती नहीं करोगे। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, जबकि शमूश थर-थर कांपता हुआ मुआफी मांग रहा था। उसने अपने हाथों को हरकत दी, नीले रंग की शुआएं उसके जिस्म में बेबस होने लगी। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो मेरे आका, मुझे माफ कर दो। उसके जिस्म में दरारें पड़ने लगी, जिनसे सब्ज माइल मादा बहने लगा। उसके कानों से सांप की तरह आंतें बाहर निकल आई। वो लूटपुट होने लगा, जबकि जालूत कहर भरी नजरों से घूर रहा था। कुछ देर के बाद सुकून लौट आया, बिजली की लहर खत्म हो चुकी थी। ये तो बड़ी थोड़ी सजा मिली है शमूश, अगर अब नाकाम लौटे तो तुम्हारी मौत भयानक होगी। ये कैसा गुलाम तुम्हें डाल दिया है जो हर पल तुम्हारे अंदर आग सुलगाता रहेगा। मैं वादा करता हूँ, जब तुम वो शक्ति मुझे लाके दोगे तो मैं तुम्हें आजाद करूँगा। वो उसके पास झुकते हुए बोला, शमूम इस बार मुझे नाराज मत करना, महारानी से इंतकाम में इससे ज्यादा सुलग रहा हूँ जिस कदर तुम इस आग में जल रहे हो। वो कहता हुआ चला गया, जबकि शमूम अभी तक वहीं बड़ा करा रहा था। अच्छा तो ये बात है। हुरैरा ने ठंडी तवील सांस ली। हाँ, यही मेरी हकीकत है। वो बातें करते उन्हें एक पुराने खंडनुमा होटल में ले आई, जहाँ मुख्तलिफ शक्ल के लोग सियाहत की गर्ज में आए हुए थे। उनकी शक्लें उनके ओसान की निशानदेही कर रहे थे। देखो, अगर वो रेड हीरा हासिल करने में तुम मेरी मदद करो तो मैं उसके जरिए करिश्माती तलवार तक पहुँच जाऊंगी। तुम उस तलवार का करोगी क्या? बस ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो मेरे काम की है। वैसे तुम लोग समझ ना पाओगे। क्यों नहीं समझेंगे? तुम पहले बताओ, वरना हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हुरैरा बज़िद बोला, बस ये समझो कि इस तलवार के जरिए महारानी अपने मुल्क की हिफाजत करेगी, ताकि कोई भी जादूगर वहाँ हमला आवर हो वो इससे मुकाबला कर सके। हमें क्या मतलब इससे, लिहाजा हम तुम्हारी मदद क्यों करें? देखो, अगर मेरा फायदा है तो वहाँ तुम्हारा भी मतलूब है। क्या मतलब? हमारा क्या मतलब? हुरैरा ने आंखें सुगेरी। तुम्हारा मतलब यानी वहाँ बहुत से हीरे जवाहरात हैं जो तुम्हें दौलत मिल जाएगी। तुम हमें लालच दे रही हो? नहीं, मैं तुम्हें लालच नहीं, तुम्हारी जिंदगी संवार रही हूँ, ताकि तुम्हारी इस चोरी चकारी वाली जिल्लत अमेज जिंदगी से जान छूट जाए। हम चोर सही, मगर तुम लोगों से हर दर्जे बेहतर हैं, क्योंकि हम चोर एक दूसरे की मदद तो करते हैं और तुम जादूगर एक दूसरे की पीठ पीछे वार करते हो। हुरैरा ने तंजिया कहा, सब जादूगर एक जैसे नहीं, वो गवार जादूगर होते हैं जो अपनी शक्तियों की खातिर ऐसा करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी मदद को तैयार हैं। अरे गुरु, ये क्या बकवास है? आज तुम भी इनकी बातों पे यकीन करने लगे। कहाँ कोफाफ, हीरा, करिश्माती तलवार, मुझे सब कुछ बकवास लगता है, इसलिए हम इसकी बातों में नहीं आएंगे। चलो यहाँ से। वो बसीत बोला, नहीं यार, मैं जुबान दे चुका हूँ, मतलब मेरी कोई कदर नहीं। अपने बार के बदले कुछ नहीं सोचते, मैं नहीं जाने वाला। वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ। हुरैरा उसे धकेलता हुआ कदरे फासले पे ले गया। अरे बेवकूफ, हम कौन सा सचमुच कर रहे हैं? क्या मतलब गुरु? मतलब तुम हीरे की कीमत जानते भी हो? हम सिर्फ वो रेड हीरा हासिल करके रफू चक्कर हो जाएंगे, यूँ हमारे दिन फिर जाएंगे। बहुत तेज हो गुरु, पहले क्यों ना बताया? अब तो पता चल गया ना, अब और एक्टिंग बंद करो। वो जल्दी से हुरैरा से लिपट गया। वाकई गुरु, कमाल सोचते हो। वो अब ओवर एक्टिंग बंद करो और चलो। मिसबा उनकी खुसर पुसर से बेनियाज थी। हम तैयार हैं, नादिर ने चहकते हुए कहा। उसके लबों पे मुस्कुराहट बिखरी, जिनमें हुरैरा कैद हुए जा रहा था। चलो दोस्तों, हम सबसे पहले रेड हीरे की तरफ चलते हैं, जो कि पश्चिम के पहाड़ों के दरमियान जंगली बस्ती में है। चलो हम तैयार हैं। उसने उन्हें आंखें बंद करने की तलकीन की। थोड़ी देर के बाद ऐसे महसूस हुआ जैसे हवा का तूफान उनके जिस्म से टकराया हो, जिसमें खुशगवार हवा की आमेज़ें शामिल थी। कुछ देर के बाद तामीले हुक्म करते उन्होंने अपनी आंखें खोली। ये क्या, सामने का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। चारों तरफ जंगल था, सामने बस्ती थी। क्या हम उड़ के आए हैं? नादिर अचंभे में बोला। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं, हमारे पास वक्त कम और जिम्मेदारियां ज्यादा है। मिसबा गोया हुई, तभी एक लंबा तरंगा भूतमा इंसान, शक्लो सूरत हैबतनाक, उनकी तरफ बढ़ा। वो गुरु बचाओ। नादिर डरते हुए हुरैरा के पीछे छुप गया। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए? गिरजती आवाज कानों में गर्दिश करती सुनाई दी। वो दोनों खौफ और दहशत से 2 कदम पीछे हटे, जबकि मिसबा अपनी जगह मजबूत खड़ी थी। कौन हो? सुना नहीं? वो फिर गिर जा। हम सरदार से मिलना चाहते हैं, मिसबा ने मजबूत से लहजे में कहा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर अजीबो गरीब आवाज में बड़बड़ाया तो चंद उसके हम शक्ल निकल आए। वो उनकी रहनुमाई करता तीनों को एक तरफ ले चला। कुछ इकदाम की मुसाफत पे एक झोपड़ी नजर आई, जिसके सामने वो निगहबान नंगी तलवारें तान के खड़े थे। वो उन्हें वहीं रोक के अंदर चला गया। वो इतराफ का जायजा लेने लगे।
جب وہ کافی حد تک سہمے ہوئے ہوتے وہ باہر آیا اور بولا چلو۔ وہ اندر ایک سنگنما دروازے میں داخل ہوئے۔ تھوڑا چلے، باہر سے چھوٹی سی نظر آنے والی جھونپڑی اندر سے کسی بادشاہ کے محل سے کم نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ چلتے حیرانگی سے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ سامنے چبوترے پہ چند لڑکیوں کے جھرمٹ میں لنگوٹا کسے لمبا بدشکل انسان بیٹھا تھا۔ وہ وہاں پہنچے تو انہیں لے جانے والے جنگلی جانور جے ہو کے نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے۔ پھر کن اکھیوں والے 3 بھوتنما انسان نے مؤدب کہا، سردار، یہ لوگ سردار سے ملنا چاہتے ہیں۔ کون ہو تم؟ ملنا کیوں چاہتے ہو؟ وہ غصے سے بولا، ہم بنگلہ دیش سے آئے ہیں، ہمیں ریڈ ہیرا مطلوب ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں ہے۔ مصباح گویا ہوئی، تم جادوگروں کے دیش سے آئے ہو، بہت اچھے، خوشی ہوئی تم سے مل کے، ٹھیک ہے۔ میں آنے والے مہمان کی قدر کرتا ہوں، مگر وہ ہیرا خونی بھول بھلیاں میں ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے مگر کوئی بھی اس ہیرے تک نہ پہنچ پایا۔ قدم قدم پہ موت رقص کرتی ہے، ہیرا اسی کا ہے جو اسے وہاں سے نکال کر لائے۔ تم آئے ہو تو اپنی قسمت آزمال ہو۔ تو کون تم دونوں میں سے جانا چاہتا ہے؟ ہریرا تیار ہوا، بہادر نوجوان، خیال سے وہ سامنے تہانہ ہے، اس میں ہیرا ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں موت سے لڑنا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ جیسے ہی ہریرا نے خونی بھول بھلیوں میں قدم رکھا، ایک دم کئی تیر اس کے دائیں بائیں سے چھوتے ہوئے گزر گئے۔ ریڈ روشنی پھیل گئی۔ ہریرا نے تلوار نکالی، دوسرا قدم رکھنے کی بجائے تلوار رکھی، قدرے جھکا، تلوار کا رکھنا تھا کہ آگ کا شعلہ تلوار سے ٹکرایا۔ جنگلیوں کے شور کی آواز بلند ہونے لگی، کمون ہریرا سنبھل کے۔ مصباح خوشی سے چلائی۔ سامنے مختلف کلر کی سلیب بنی ہوئی تھی، سبز، پیلی، ریڈ۔ ہریرا سوچنے لگا کسی کو چھوا جائے، غور فکر کے بعد سبز سلیب کو تلوار جمائے تو وہ اندر کو دھس گئی۔ وہ اندر چھونکا تو بے شمار ہڈیاں نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کون لوگ تھے۔ سردار داد لینے لگا، شاباش بہادر نوجوان، عقل مند لگتے ہو، آگے بڑھو۔ اب وہ 2 سلیب تھی جو موت کا خیمہ تھی۔ ہریرا نے اللہ کا نام دیا، لیڈ سلیب پہ قدم رکھا تو کچھ بھی رونما نہ ہوا۔ ایک بار پھر قدم جما کے جھپ لگاتا ہوا دروازے پہ پہنچ گیا جس پہ مختلف انواع کی آنکھیں بنی تھی۔ اے نوجوان، یہ آخری کھائی نما امتحان ہے، عقل لڑاؤ۔ مصباح نادر بھی دعاؤں کے ساتھ ہمت دلانے لگے۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد ہرن کی آنکھ میں تلوار گھونپی، اس نے تیر آگ کا شعلہ نکلا جو کہ ہریرا کو جلستا ہوا گزر گیا۔ قرب سے اس کی چیخ نکل گئی، اس کے قدم ڈگمگانے لگے، جنگلیوں کا شور معدوم پڑا۔ ہریرا گرا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے عدم روانہ ہو چکے ہوں۔ مصباح زور زور سے چلانے لگی، ہریرا اٹھو، ہریرا اٹھو۔ موت کا سوگ طاری تھا، تبھی ہریرا کے جسم نے حرکت کی، زندہ ہے، زندہ ہے۔ جنگلیوں کا شور بلند ہوا، مصباح اور نادر کے بہتے آنسو تھم گئے۔ نوجوان اٹھو ورنہ موت کا شکنجہ آن پہنچے گا۔ گرو اٹھو نا، نادر چلایا، کمون ہریرا، ہمت کرو۔ مصباح کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو بے جان جسم میں پھڑپڑاہٹ پیدا ہوئی۔ وہ لڑکھڑاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ واپسی موت کو دعوت تھی۔ سامنے گونا کے عزرائیل کھڑا تھا۔ وہ تلوار کا سہارا لیتے ہوئے دروازے کے سامنے ہوا، غور کرنے لگا، تبھی اس کی نظر خاص کھیرے نما آنکھ پہ پڑی۔ دل نے گواہی دی کہ یہی تیرا مطلوب ہے، دیر نہ کر۔ دل کی بات خاتون کے ذریعے ہمت پیدا کرتی، تلوار اٹھائی، ہیرانما آنکھ میں جا گھسی، تبھی چرچراہٹ سے دروازہ کھلا، اندر ریڈ روشنی پھیلی۔ وہ اندر گیا جہاں ریڈ ہیرا جگمگا رہا تھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، وہ ہیرا اٹھاتا ہوا باہر آیا جہاں تالیوں کی گونج تھی۔ مصباح اور نادر دوڑ کے اسے لپٹے۔ واہ واہ نوجوان، تم واقعی عقل مند اور قابل تعریف ہو۔ شکریہ، ہریرا نے کہا۔ نہیں، شکریہ نہیں، میں 50 سال سے اس انتظار میں تھا کہ کوئی ایسا بہادر نوجوان آئے جو ہیرے کو نکال لائے جس پہ میرا قانون حق ہے۔ لاؤ بہادر نوجوان، اسے میرے حوالے کرو جو میرا حق ہے۔ کیوں، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو نکال کر لائے اسی کا ہے۔ نانا میرے دوست، وہ سب فراڈ تھا، اگر میں سچ کہتا تو ہیرا کیسے حاصل کرتا۔ لاؤ شاباش، اسے مجھے دو۔ وہ ان کے گرد گھیراؤ تک کرنے لگا، تبھی وہاں طرابلس اپنے جادوئی فوج دستے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔